آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے، بہت بڑے یوٹیوبر ہیں اور لوگوں سے یوٹیوبر نہ کہیں ان کو یوٹیوبر کہنے پہ میں احتجاج کروں گا. وہ دین کے ایک سچے طالب علم ہیں، داعی ہیں، وہ ایک فکر فلسفہ رکھتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے وہ اس کا ابلاغ کرتے ہیں. اور کسی بھی دین کے طالب علم کو، چاہے اس کی کسی بھی آراء سے ہمیں اتفاق ہو اختلاف ہو، اس کو اسی طرح سے ہمیں پیش کرنا چاہیے. اور انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں جو دین اسلام کے بارے میں جو تصورات ان کے ہیں اور جو انداز ان کو ٹھیک لگتا ہے، اخلاص کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی. اس میں بہت ساری چیزیں بڑی مثبت ہیں. شرک کے حوالے سے ہمارے ہاں جو بالکل حساسیت ختم ہو چکی تھی، اس کو انہوں نے دوبارہ سے اجاگر کیا ہے. اور ہمارے یہاں قصے، کہانیاں اور یہ دین کے نام پر جو پوری کی پوری ایک پوری میتھولوجی بنا دی گئی تھی، اس کا انہوں نے رد کیا ہے. ان کی بہت ساری چیزوں سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کے لیے یہ اصطلاح پسند نہیں کرتا کہ ان کو یوٹیوبر کہا جائے. وہ ایک طالب علم ہیں، دین کے سچے عالم ہیں، اور ان کو یہی عزت اور اکرام امت کو بھی دینا چاہیے اور ہمیں سب کو بھی دینا چاہیے. اب سوال پورے کریں. چلے میں معذرت چاہتا ہوں، علی بھائی بھی سنتے ہیں اکثر، تو علی بھائی سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہ ماشاءاللہ دین کا ایک اچھا کام بھی کر رہے ہیں. میری ان سے ملاقات بھی ان کی للہیت، اور میں نے ان سے ملا بھی اور بڑا مجھے اچھا بھی لگا. تو آپ مختصر اگر بیان فرما دیں کہ ان سے اختلاف اتفاق تو تفصیلی مضمون ہو جائے گا، لیکن سننے والوں کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ علی بھائی کو جو لوگ سنتے ہیں شرک سے انہوں نے توبہ کی ہے، قصہ گوئی سے توبہ کی ہے، لیکن جو ایک امام ابن حزم رحمہ اللہ کا منہج ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح قطعی ہے، اس میں بہت زیادہ غلو آیا ہے مرزا صاحب کو سن کر. تو اس کی اگر آپ تھوڑی تنقید فرما دیں کہ ایک سچا طالب علم مرزا صاحب کو سنتا تو ہے، لیکن علی بھائی جو احادیث سے نتیجہ نکالتے ہیں وہ بعض اوقات 180 ڈگری پہ چلا جاتا ہے، اور علی بھائی خود بھی مدرسہ فراہی کے ماننے والوں سے نالا بھی ہو جاتے ہیں. یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں دنیا میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف منہاج ہیں. حدیث کے بارے میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس کو غامدی صاحب نے اپنی 30 اعتراضات سیریز میں حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان کو 25-30 بلکہ 35 قسطوں میں اس کو بیان کیے. ہم حدیث کو کیسے دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی روشنی اور اس کے امتثال امر میں حدیث کی ہمارے نزدیک کیا حیثیت ہے، حدیث کا دائرہ کیا ہے، حدیث کے مشمولات کیا ہیں، حدیث کیسے دین کی شرح و وضاحت کرتی ہے، تبیین کے ان تمام مباحث پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات چیت کی ہے. نصیحت آپ نے پوچھا دوستوں کو کیا کرنی چاہیے، نصیحت صرف ایک ہے کہ جب بھی آپ کسی صاحب علم کو سنیں تو اس کو سننے کے بعد اس کی گفتگو میں جو استدلال ہے، جو بنیادی چین آف آرگومنٹ ہے، اس کو اخذ کرنے کی کوشش کریں. ہر عالم کا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا رجحان ہوتا ہے. وہ ایک خاص پس منظر زمان و مکان میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوتا ہے، اس سے قطع نظر کرتا ہے اور وہ اصل جس پر نقطہ نکالے کہ یار یہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی اصل کیا ہے، اس کے نظر وہ یا قرآن مجید کی کوئی آیت ہوگی یا علم و عقل کا کوئی مسلمہ ہوگا یا خود روایت کے اندر بیان ہونے والی کوئی بات ہوگی. اس کو نکالیں اور نکالنے کے بعد یہ دیکھیں کہ جو متبادل افکار معاشرے میں موجود ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان کو نصیحت یہ ہے کہ ہمیں سنا کریں، اور جو ہمیں سنتے ہیں ان کو نصیحت یہ ہے کہ ان کو بھی سنا کریں. ہر ایک کو سنیں، اور جب آپ سنیں گے اس سے آپ کا علم بڑھے گا. اور آپ ایک کو سن کر اس کی رائے اپنا لیں گے نا اور دوسرے کو نہیں سنیں گے تو خود آپ کی وہ رائے بھی ناپختہ رہ جائے گی. آپ اگر دوسرے نظریات کو سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی تنقید کیا ہے ہم پہ. تو پھر آپ مزید اپنے آپ کو تیار کریں گے، مزید غور و فکر کریں گے، اس سے آپ کی تنقید اور محکم ہو جائے.